اچھا سر، جیسے یہ میں نے یوں اس لیے پوچھا تھا کہ اب میں تھوڑا سا اس بنیادی ایک اس پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں، یعنی اب مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے، جو باقی آ، اسلام کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی مسلک سے آپ میں مشابہت ہوگی، اور کسی نہ کسی مسلک کی آپ سے مشابہت ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ تو لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے جہاں پر آ کر آپ باقیوں سے مختلف ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ختم نبوت کا مسئلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جب آپ اپنے آبائی مسلک کو الوداع کہہ رہے تھے، تو اس میں ایسا کیا بنیادی پوائنٹ تھا یا ایسی کیا دلائل تھے جس سے آپ مطمئن ہوئے؟ پہلے یہ بتا دیں، پھر میں اس ختم نبوت کے پورے مفہوم کو آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ مجھے ذاتی طور پہ شروع سے ہی قرآن مجید سے عشق تھا۔ میری آپ نانی جان کی تربیت کا ثمر کہہ لیں یا کچھ بھی، اور خاص طور پہ جب میں اہل حدیث تھا تو اس میں تو یہی تھا کہ قرآن و سنت کے ہاں، قرآن مطابق و جو بھی حدیث۔ بات ہو، اگرچہ آج کل وہ خود بھی ایسا کام نہیں کرتے، نعرے مارتے ہیں بس، لیکن میں نے ایک ہمارے یہاں پہ بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، ہوں، تو ان کو میں نے سوال کیا تھا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ آپ باقیوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہیں، لیکن ہاں، وہ کسی ایک نہ ایک امام کے مقلد ہیں، آپ تو سلف کے مقلد ہیں اور وہ بھی ایک نہیں ہزاروں ہیں، تو آپ ان کے ایک ہی ماں پہ اعتراض کرتے ہیں، خود آپ کے تو ہزاروں ہیں۔ تو بہرحال صحیح ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دل میں تھا کہ جی جو قرآن و سنت جو کہتے ہیں وہ درست ہے اور اسی کو پکڑنا چاہیے۔ تو ٹھیک۔ اس لحاظ سے جب میں نے ختم نبوت کے متعلق تھوڑی سی بھی ریسرچ کی شروع میں ہی، تو قرآن کریم اتنی واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں نبوت جاری ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد جو دلائل ہیں وہ تو بے شمار اس میں سے نکلتے آتے ہیں، جی جی۔ لیکن بنیادی طور پر جس نے مجھے مطمئن کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ سر، یہ کہاں پر یہ کوئی آیت آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں قرآن میں کہ نبی اسلام کے جی پیروکاروں میں نبوت؟ آیات تو بہت سی ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے، اور اس میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی پہلی آیت مانتے ہیں، یعنی آیت نمبر 1۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ نمبر ہمیشہ ایک زیادہ ہوتا ہے۔ ایک زیادہ جب ہوتا، میں ٹھیک 70 ٹھیک، کہوں گا سمجھ تو گیا۔ پھر باقیوں کے پاس 69 ہوگی وہ۔ صحیح صحیح۔ تو اس میں بھی یہ ومن بتایا یطع گیا ہے کہ اللہ جو بھی اللہ اور اس کے والرسول رسول کی اطاعت کرے گا اس کو، فاولئک مع جی الذین فاولئک جی مع الذین فَأُولَٰئِکَ مَعَ انعم الَّذِينَ، اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جی ٹھیک جی۔ تو اس ٹھیک میں ٹھیک۔ 4 درجے بتائے گئے ہیں نا، تو اس میں جی جی نبوت بھی جی۔ شامل ہے۔ تو یہ ہے کہ جی جو ایسا کرے گا، اطاعت کرے گا، اس کو یہ ملے گا۔ ٹھیک اور ٹھیک۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعراف میں بھی ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی۔ تو ہوں، یہ بھی ایک آیت ہے کہ بنی آدم ٹھیک کے اندر اللہ نے کہا جب بھی رسول آئے اور یقصون علیکم آیاتی، جب وہ تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں۔ لیکن جو میری سب سے پسندیدہ آیت ہے اس بارے میں، جو میں ہمیشہ باقی آیتوں کی نسبت پیش کرتا ہوں، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ لوازم۔ وَحِكْمَةٍ، جی ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اس میں لام تاکید کا لگا ہے جی کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، اور پھر اس کتاب اور حکمت کا مصدق ایک رسول آئے۔ اس آیت کے بارے میں لوگوں میں بہت غلط فہمیاں ہیں، اس کو صحیح۔ سمجھے بغیر پڑھے بغیر، اور میں اکثر علماء سے بھی جن سے میری گفتگو ہوتی رہی ہے، میں کہتا ہوں آپ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر دیں اور بتا دیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ جو علماء نے لکھا، جو مفسرین نے لکھا، میں وہ نہیں پوچھ رہا آپ سے۔ تو ٹھیک اللہ کی فضل سے کوئی بھی آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ یہ آیت ایسی ہے جس میں امکان نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک خبر ہے اور حکم ہے کہ جب اس کتاب اور حکمت کا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا ہے، جی، حضرت اللہ میثاق النبیین، اور ظاہر ہے کہ نبی ایسا ہی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم النبیین میں شامل ہے۔ تو جب بالکل۔ شامل ہے، پھر یہ کہا کہ لما آتیتکم من کتاب، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، تو ظاہر ہے آپ کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں لما آتیتکم اور جو تمہارے پاس ہے، مصدق لما معکم، تو جو خدا نے دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے،
باقی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے پاس وہ ہو جو خدا نے دیا ہے، کہ وہ صحیح سب محرف ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے. تو خدا نے کہا جب وہ آئے اور اس کی تصدیق کری جو تمہارے پاس ہے. اس میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کی تصدیق کرنی ہے. رسول کی تصدیق نہیں کرنی، اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنی ہے جو اللہ نے دیا اور آج ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر حکم دیا کہ لا تؤمنن بہ و لا تنصرنہ، کہ ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا. تو یہ میرے ہاں نزدیک بہت چوٹی کی ایک آیت ہے جو صحیح امت محمدیہ میں ایک مصدق رسول کے آنے کی خبر دیتی ہے اور ہمیں تاکید کرتی ہے کہ ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. صحیح صحیح. تو اس قسم کی اس کے علاوہ بھی آپ فرما رہے کہ اور بھی ایسی ہی آیات ہے جن میں جی اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. ٹھیک جی جی لیکن ٹھیک یہ موٹی موٹی ہے، سورہ نساء کی ہے، اللہ راف کی ہے، تو ٹھیک باقی بھی دیکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ٹھیک تھینک یو. تو اب میں ذرا یہی سمجھنا چاہ رہا تھا، آپ اسی چونکہ یہ نبوت اور رسالت وغیرہ سے متعلقہ آیات ہیں. پہلی آیت بھی جو آپ نے من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین من النبیین، نبیوں کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے دوسری آیت سورہ آل عمران والی فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جو تیسری آیت غالباً آپ نے سورہ اعراف کی کہ یقصون علیکم آیات وغیرہ. تو اب ہمارے ہاں جو جمہور جو مسلمان ہیں اس وقت، سنی شیعہ، سنیوں کے تمام فرقے، ان کا تو یہ کہنا ہے نا کہ بھئی یہ ساری آیتیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو گئی، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو ختم نبوت کا مفہوم وہ یہ لیتے ہیں کہ اب خدا کی طرف سے کوئی اور پیغام لے کے نہیں آئے گا. تو آپ لوگوں کے ہاں ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی تھے؟ اور آپ نبی اور رسول میں فرق بھی فرماتے ہیں، ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا. اور سورہ الاحزاب کی وہ آیت خاتم النبیین والی، اس کی بھی اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں. بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صحیح. کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہلو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہلو کیا کہتا ہے. انصر صاحب، سوری سوری. تو قرآن کریم نے جو ہمیں باتیں آپ بتائیں کے وہ دو یہاں آپ کے سامنے. آپ کے دو جملے کٹ گئے، اگر وہ دہرا دیں. یہ نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے ہمارے ہاں. اچھا جو آپ نے فرمایا کہ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اور ان کے کہنے جی سے، اس کے بعد آپ نے کچھ جی فرمایا تو سوری. جی 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 میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں جو دوسرے مسلمان ہیں. جی تو جی میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نہ ہمارے کہنے سے فرق پڑتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، نہ ان کے کہنے سے فرق پڑتا ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں. اصل بات یہ ٹھیک ہے ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. صحیح. تو کتاب اللہ نے جو کہا ہے اس کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے. باقی جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہے تو ہم ان کو آخری شریعت والا نبی مانتے ہیں. ٹھیک جیسے کہ اللہ ٹھیک. تعالیٰ نے اکملت لکم دینکم، تو یہ اکمل دین ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، وہ بالکل آخری ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو پہلے انبیاء آیا کرتے تھے وہ اپنی اپنی قوموں میں آیا کرتے تھے اور ایک محدود زمانہ اور ایک محدود قوم تک ہوتے تھے. ٹھیک لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو جب اس میں کہا الناس تو وہ قیامت تک کے جو الناس ہیں وہ سب اس میں مخاطب ہیں اور آپ ان سب کے رسول ہیں. اس ٹھیک لیے آپ اس لحاظ سے آخری عالمی رسول ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی ایسا رسول نہیں آئے گا جو کوئی نئی شریعت لے کر آئے یا کوئی کسی مخصوص قوم کے لیے ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالمی نبی ہیں. اس لحاظ سے تو ہم ختم نبوت کا جو ہمارا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ عربی کا لفظ ظاہر ہے کہ خاتم جو ہے، اور جی خاتم اس میں آلہ ہے، یعنی ٹھیک آپ جس سے کسی کو اوپر لگاتے ہیں تصدیق کرنے کے لیے. تو ٹھیک مسلمان دنیا میں ایک واحد ایسی قوم ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے. اب دیکھیں نا، جو ہندو ہیں وہ اپنے رام کرشن وغیرہ بدھ کو سب کو مانتے ہیں، لیکن ابراہیم موسیٰ عیسیٰ وغیرہ کو نہیں مانتے. جو زرتشت والے ہیں وہ زرتشتی وہ حضرت زرتشت کو مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے.
यहूदी जो है वो अपने बनी इसराइल के अंबिया को मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। ईसाई जो है वो अपने बाइबल के अंबिया को मानते हैं, बाहर के किसी को नहीं मानते। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ये है कि कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, हम्म। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम किसी में भी तफरीक नहीं करते। तो मुसलमान का मतलब ये है कि वो तमाम रसूलों पर ईमान रखे। तो अब हमें नहीं पता था कि इब्राहिम नबी हैं या नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं या मूसा ईसा जितने, ये किसने मनवाया हमसे? ये मनवाया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने बताया, उन्होंने इन तमाम अंबिया की सदाकत पर मोहर लगाई, और वो खातम है उन तमाम अंबिया के जो पहले गुजर चुके हैं, चाहे कुरान में उनका जिक्र है या ना हो, तब भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ का जिक्र किया, कुछ का जिक्र नहीं किया। लेकिन वह मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर वलिकुल्लि कौमिन हादिन वलिकुल्लि कौमिन रसूलिन। तो इसलिए अगरचे हमें किसी का नाम ना भी पता हो, लेकिन हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये भी जो जिनका जिक्र है कुरान में, ये खुदा के रसूल थे, और वो जिनका जिक्र नहीं है वो भी अपनी अपनी जगह पे खुदा के रसूल थे, अपने अपने जमाने में अपनी अपनी कौम में तशरीफ लाए। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम के खातम है, खातम अन नबीयीन है, उनकी सदाकत पे मोहर लगाई। इसी तरह अब ठीक। जो आपके बाद आएगा उसके ऊपर भी आपकी सदाकत की उसकी सदाकत पे भी आपकी मोहर होगी। आप उनकी सदाकत की तस्दीक करेंगे, मोहर लगाएंगे, तो वो नबी होगा, वरना नहीं हो सकता। और उसकी सबसे बड़ी जो दलील है वो सूरह निसा की आयत है कि वो मन युतिल्लाह व रसूल, यानी अल्लाह ताला ने उसको महदूद कर दिया है उम्मत मुस्लिमा के अंदर। जो भी मुसलमान होगा, जो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, उसको नबूवत का दर्जा मिल सकता है, उसे बाहर नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप पहलों के भी खातम हैं और बाद वालों के भी खातम। ठीक। 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 ये अच्छा, ये हमारा जो है ना खत्म नबूवत का सही।